توہین عدالت کیس میں عمران خان خاتون جج سے معافی مانگنے کو تیار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر عدالت کہے تو میں خاتون جج کے سامنے جا کر معافی مانگنے کو تیار ہوں، یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو حلف نامہ جمع کرانے کے لیے 29 ستمبر کی مہلت دے دی۔ کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان کی عدلیہ سے جنگ نہیں لڑنی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں مافیاز کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ مجھے جس سے جنگ نہیں لڑنی وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپسی کا مشورہ دے دیا۔ پی ٹی آئی درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے۔ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کی رائے کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ احترام کے ساتھ چیف جسٹس کی رائے آئین سے متصادم ہے۔ 5 سال اسمبلی کی مدت ہے، یہاں تک کہ اس مدت سے پہلے توڑ دی جائے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عوام اس اسمبلی کو نمائندہ نہیں سمجھتے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں 16 اکتوبر کو شیڈول ضمنی انتخابات کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف پیش کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا مرضی کے حلقوں میں الیکشن کرانا آئین اور جمہوریت کے منافی ہے۔ اگر الیکشن شیڈول معطل نہ کیا گیا تو تحریک انصاف کی اپیل اثر انداز ہوگی۔ 123 استعفوں کی منظوری سے متعلق اپیل پر فیصلے تک شیڈول معطل کیا جائے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 7 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ بیشتر مقامات پر تاحال کئی فٹ پانی موجود۔ تعفن اور وبائی امراض کے باعث سیلاب متاثرین دوہری اذیت میں مبتلا۔ ادویات کی شدید قلت اور طبی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر۔ ملک بھر میں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1576 ہو گئی۔ سہون اور بھان سعید آباد کا زمینی رابطہ 19 روز سے منقطع۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے آمد و رفت پر مجبور ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $10 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے ٹویٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے لیے منظور ہونے والی یہ رقم خیبر پختونخوا کے نظام صحت کی بہتری کے لیے خرچ ہوگی۔ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اینجلینا جولی نے عالمی برادری سے پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی سفیر اینجلینا جولی نے نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ اینجلینا جولی نے سیلاب سے ہونے والی تباہی، عوامی مشکلات اور پاک فوج کے ریلیف آپریشن کا مشاہدہ کیا۔ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں دن کے اختتام پر ڈالر صرف 6 پیسے کے اضافے سے 239 روپے 71 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے کم ہو کر 244 روپے پر رہی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 37 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 40,997 پر بند ہوا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں شامل ایک رکن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جس رکن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا وہ ٹیم کے ہمراہ گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے۔ پی سی بی کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل میچ آج اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوگا۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 T20 پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم بیٹنگ مسائل سے دوچار ہے، جنہیں حل کرنے کے لیے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں مختلف کمبینیشن بنا رہے ہیں۔